السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 42 تک ترجمے کے ساتھ تفسیر سنتے ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ قرآن کو سامنے کھول کر دیکھ لیں کہ کس آیت کے اوپر تفسیر کیا جا رہا ہے۔ تو چلیں پہلے دعا پڑھتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فارہبون۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میرے نعمت کو، التی، او جو، انعمت، انعام کی میں نے، علیکم، تم پر، وأوفوا، اور پورا کرو، بعہدی، میرے عہد کو، اوفی، میں پورا کروں گا، بعہدکم، تمہارے عہد کو، وإیایا، اور صرف مجھ ہی سے، فارہبون، بس تم مجھ ہی سے ڈرو۔ ہم اس کی تفسیر یعنی اب یہ بنی اسرائیل کے بارے میں آیتیں ہیں، اس کے آگے کی آیتیں بنی اسرائیل کے بارے میں ہی ہے۔ بنی اسرائیل کون ہے اس کے بارے میں کل ویڈیو جو بنائی تھی وہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہی ہے۔ آپ جا کے وہاں سے بنی اسرائیل کی تھوڑی بہت سٹوری سنیں گے تو آپ کو یہ آیتیں سننے میں آسانی ہوگی۔ اوکے، بنی اسرائیل یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے، اسحاق علیہ السلام چھوٹے بیٹے۔ تو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام۔ کون؟ یعقوب علیہ السلام۔ اب یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے تھے۔ کتنے؟ 12 بیٹے۔ ان میں سے یوسف علیہ السلام اور بنیامین، کون؟ یوسف علیہ السلام اور بنیامین، جو ایک ماں کے بچے تھے، ان کے 2 بیویاں اور 2 لونڈیاں تھیں، ان سے ان کو 12 بچے تھے۔ ایک جو بیوی تھی ان سے ان کو یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے۔ تو یہ جو 12 بچے ہیں یعقوب علیہ السلام کے، ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب یا نام بنی اسرائیل تھا، اس لیے ان کے بچوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جب مصر میں حکومت کی اعلیٰ عہدہ ملا تو یہ اپنے بھائیوں کو وہاں بلا لیا۔ اب یوسف علیہ السلام جو تھے وہ کنعان میں تھے۔ کدھر؟ کنعان یعنی فلسطین۔ کنعان میں تھے، وہ کنعان سے فلسطین سے مصر کیسے پہنچے اس کا سٹوری بھی میں یوسف علیہ السلام کے واقعے کا ویڈیو بنائی ہوں، اس میں جا کر آپ سن لیں، تب آپ کو بہتر سمجھ میں آ جائے گا کہ یوسف علیہ السلام کنعان سے مصر کیسے پہنچے۔ تو مصر میں بہت سال انہوں نے وہاں پر گزاری، بہت سارے ان کے لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنس آئے، ان کے لائف کے بہت اپس اینڈ ڈاؤنس وہاں پر آئے مصر میں۔ پھر ان کو ایک بادشاہ نے کیا کیا، ان کو ایک اعلیٰ درجہ فراہم کیا، کس کو؟ یوسف علیہ السلام کو۔ تب جا کر یوسف علیہ السلام اپنے جو 12 بھائی اور ماں باپ تھے، وہ کہاں پر تھے؟ کنعان میں تھے، ان کو انہوں نے مصر بلا لیا۔ یہاں پر یہ بہت سال تک اچھی لائف گزاری، ان کے بھائی اور یہ سب اچھی لائف گزاری۔ پھر ان کا یوسف علیہ السلام کا وقت جو ختم ہوا، اس کے بعد کس کا زمانہ آیا؟ پھر فرعون کا زمانہ آیا۔ کہاں پر؟ مصر میں۔ تو اس نے انہیں غلام بنا لیا۔ کن کو؟ بنی اسرائیل کو، کیونکہ یہ وہاں کے لوکلز نہیں تھے،
یہ وہاں کے لوکلز نہیں تھے، یہ کنان والے تھے۔ یوسف علیہ السلام جب ان کو عہدہ ملا تھا مصر میں تو ان کو بلا لیا تھا، ان کے بھائیوں کو وہاں پر بلا کے وہاں پر سیٹل کیا تھا۔ تو ان کی پھر فیملی بڑھتی بنی اسرائیل بن گئی۔ تو کیا آیا، یوسف علیہ السلام کا زمانہ ختم ہو کے جب فرعون کا زمانہ آیا تو فرعون نے ان کو سب کو غلام بنا لیا۔ کیا بنا لیا؟ ان سب کو اس نے غلام بنا لیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام آئے، پھر آگے کس کا زمانہ آیا؟ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بن کر آئے، انہی کے بارے میں آیتیں ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کے ساتھ کیا تھا، کیا جو تعلقات کیا تھے، اللہ نے جو ان کو نعمتیں دی تھی، انہوں نے کس طرح اس نعمتوں کا استعمال کیا، ان سبھی کے بارے میں، جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا کیا چیزوں سے نوازا، ان سبھی کے بارے میں آگے آیتیں ہیں۔ آیت 40 سے لے کر بہت ساری آیت بنی اسرائیل یا یہود، اب ان کو یہود بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں یہود؟ ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، ان بیٹوں میں ایک جو بیٹا تھا اس کا نام یہودا تھا، پھر اس سے ان کو یہودی بھی کہا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کیسے پڑا ان کو نام؟ یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب تھا اسرائیل کے نام سے، سو ان کے یعقوب علیہ السلام کے بچوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ پھر اس سے آگے، اور ان میں کہیں باتوں کی انہیں تلقین کی گئی تھی۔ کیا؟ ان کو کئی باتوں کی تلقین کی گئی تھی۔ 14 رکوع تک تقریباً انہی کے بارے میں ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر تقریباً 4000 نبی آئے تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یہ بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں فرعون سے نجات ملی اور یہ دریا پار کر کے اسی علاقے میں پہنچے۔ کہاں پر؟ جہاں سے یہ آئے تھے، مصر آئے تھے، کنان سے جب مصر آئے تھے وہیں پر ان کو موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں ان کو فرعون سے نجات ملی، غلامی سے، فرعون کے غلامی سے نجات ملی۔ اللہ نے دریا پاڑ کر، چیر کر انہیں راستہ دیا، کہاں جانے کے لیے؟ مصر، واپس ان کے جہاں سے یہ آئے تھے وہاں پر واپس جانے کے لیے ان کو اللہ نے راستہ دیا۔ پھر فرعون کو اسی دریا میں غرق کیا گیا۔ پھر انہوں نے یوشع بن نون کے قیادت میں امالیکہ سے جنگ کی اور فلسطین واپس گئے، یعنی کنان کو ہی فلسطین کہا جاتا ہے۔ اب پہلے کنان کہا جاتا تھا، اب فلسطین کہا جاتا ہے۔ واپس گئے، 100 سال ان کے عروج کا دور چلا وہاں پر۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام میں زبردست عزت ملی ان کو۔ آپ کو بھی پتہ ہوگا حضرت داؤد، سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسی بادشاہت ان کو دی تھی۔ پھر زوال آتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر زوال آتا ہے، دوسری قوم ان پر مسلط ہوتی ہے۔ پھر بنی اسرائیل کو یہاں پر اب ان کا ایک ٹائم کو بتایا گیا ہے، کیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ مصر میں اچھی وقت گزاری، پھر فرعون کا زمانہ آیا، پھر ان کو غلام بنایا گیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کو غلامی سے نجات دی گئی، پھر سے یوشع بن نون کے قیادت میں انہوں نے پھر سے واپس فلسطین کو جا پہنچے تھے۔ اب بنی اسرائیل کو یہاں پر خطاب کرنے کا یہ وجہ تھا کہ عرب والے ان کو بہت علم والے مانتے تھے۔ عرب کیا مانتے تھے؟ ان کو بہت پڑھے لکھے لوگ مانتے تھے۔ تو ان کو خطاب کر کے عرب کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اس لیے ان کا حال بیان کیا گیا ہے۔ کیوں؟ عربوں کو ان کا حال بیان کر کے سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ان جیسے نہ بنو۔ اب ظاہر سی بات ہے، علم والوں کے اوپر تو اٹریکٹ لوگ ہوتے ہی ہیں، جو پڑھا لکھا علم والا ہوتا ہے اس کے پیچھے لوگ اٹریکٹ تو ضرور ہوتے ہیں۔ عربوں کو یہ بنی اسرائیل امی یعنی ان پڑھ سمجھتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل عربوں کو کیا سمجھتے تھے؟ ان پڑھ سمجھتے تھے۔ عرب ان کو بہت پڑھے لکھے لوگ سمجھتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ کیا خطاب کر رہے ہیں؟ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمتیں، انبیاء کے شکل میں تم پر عام کی تھی، تینوں خطاب انہی پر بھیجے گئے تھے،
تو تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو، انہیں وہ دیا گیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا گیا تھا، جو میں نے تم کو انعام کی تھی۔ میں نے تمہیں سارے جہان والوں میں فضیلت دی تھی، تمہیں لیڈرشپ ملی اور تمہیں بادشاہت ملی۔ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کیا کیا معجزے ان کو دکھائے گئے، دنیاوی ترقی بھی دی تھی انہیں۔ جو نعمت تم بھول چکے ہو اس کو تم یاد کرو، جو ایک رواجی دین بنا رکھا ہے اس کو توڑو، شعور سے کام لو، عقل سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا نعمتیں عطا کی تھی، انہوں نے ان نعمتوں کو جھٹلایا۔ اللہ کے ساتھ یہ عہد تھا کہ بنی اسرائیل کا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کا ایک عہد تھا اللہ سے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو یہ ان کا ساتھ دیں گے۔ کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے۔ اگر اس زمانے میں یہ ساتھ دیتے تو آج دنیا کچھ اور ہی ہوتی تھی۔ وہ عہد پورا کرو جو تم نے عہد کیا تھا، تم میرے وعدے کو نبھاؤ، میں تم سے کیا ہوا وعدہ نبھاؤں گا۔ یہ جو انداز ہے یہ بہت جگہ ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جو ہم بھول چکے ہیں، اور صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہو، یعنی صرف مجھے سے ڈرتے رہو۔ علماء بنی اسرائیل میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان نہیں رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک انا تھا دل میں کہ کیا یہ ان کے قوم میں سے نہیں ہے۔ وہ جو میں نے بتایا تھا ابراہیم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے اسحاق اور اسماعیل، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل کے اولاد میں سے ہے، تو ان کا کیا آنا تھا کہ ہمارے قوم کو نبوت نہیں ملے، اس لیے رکاوٹ تھی۔ ورنہ پہلے یہ انتظار کر رہے تھے، کس کا؟ نبی کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ نبی آنے والا ہے، پھر آنے کے بعد کیوں منہ موڑ گئے؟ کیونکہ وہ نبی ان کے قوم سے نہیں تھا، یہ وجہ تھی ان کی۔ علماء بنی اسرائیل میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان نہیں رہے تھے۔ یہ ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے آپ کو پیغمبر مان لیا تو یہ سارے ہمارے عقیدت مند ادھر چل پڑیں گے، ہماری کرسی کا کیا بنے گا، ہمارے پاس کون آئے گا۔ یہ سب سے بڑی رکاوٹ تھی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے میں۔ اس لیے اللہ نے کہا ڈرو مجھ سے، اور جو بھی اس آیت میں آگے آیا ہے اس کے بارے میں۔ آج بھی جو شخص پیدا ہوتا ہے وہ یہودی نہ ہو تو وہ اس کو یہودی نہیں مانتے ہیں۔ کون؟ یہود بنی اسرائیل جو ہے، وہ ان کے یہودی میں جو انسان یہودی سے ہی پیدا نہیں ہوتا ہے اس کو یہودی ہے پھر نہیں مانتے ہیں۔ ایون جس شخص کی ماں یہودی نہ ہو تو وہ انہیں یہودی نہیں مانتے، کیونکہ سکھاتی سب کچھ ماں ہی ہے، اس لیے وہ ان کو یہودی نہیں مانتے۔ جب تک دنیا کا ڈر نکال کے اللہ کا ڈر نہیں آتا تو وہ سیدھے راستے میں چل نہیں سکتے۔ آیت نمبر 41، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بِمَا، اس پر جو، انزلت، نازل کیا میں نے، مصدقاً، تصدیق کرنے والا، لما، اس کے لیے جو، معکم، تمہارے پاس ہے، ولا، اور نہ، تکونوا، تم ہو جاؤ، اولا، سب سے پہلا، کافرن، انکار کرنے والا، بھی، اس کا، یعنی قرآن کا، ولا، اور نہ، تشترو، تم لو، بآیاتی، میرے آیات کے بدلے، ثمناً، قیمت، قلیلاً، تھوڑی، وإیایا، اور صرف مجھی سے، فاتقون، بس ڈرو مجھ سے۔ اب اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اور ایمان لے آؤ اس چیز پر جو میں نے اتاری ہے، یعنی قرآن، جو
تصدیق کرنے والا ہے جو پہلے سے ہی تمہارے پاس موجود ہے، یعنی اس سے پہلے کی 3 کتابیں جو تورات، زبور، انجیل ہے، اس کو یہ تصدیق کرتی ہے۔ ایک ہی اوریجن ہے تو کیا مشکل ہے تم کو ماننے میں؟ تو تم اس کے پہلے انکار کرنے والوں میں سے نہ بنو۔ پہلے یعنی انکار کرنے کے لسٹ میں پہلے نمبر پہ تم نہ بنو، تم پہلی نمبر میں انکار کرنے والے نہ بنو، کیونکہ یہ پہلی رکاوٹ تھی۔ علماء بنی اسرائیل اگر یہ مان جاتے تو سب مان جاتے، اس لیے کہا گیا کہ سب سے پہلے انکاری نہ بنو۔ یہ سب سے پہلے رکاوٹ تھے، اگر یہ مان جاتے تو باقی کے لوگ بھی مان جاتے، اس لیے اللہ نے کیا کہا ہے، سب سے پہلے انکار کرنے والوں میں سے ان کے لسٹ میں تم نہ آؤ، کیونکہ تمہارے پیچھے اور بھی ایمان لائیں گے، اور میری آیت کے بدلے تھوڑے سے پیسے نہ لو اور صرف مجھی سے ڈرو۔ ہاں، حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کے لیے دگنا ثواب ہے، 3 آدمیوں کے لیے دگنا ثواب ہے۔ وہ کون ہے؟ ایک وہ اہل کتاب جو اپنے پیغمبر پہ ایمان لایا اور اس کے بعد اس کتاب کو بھی اور پیغمبر کو بھی مانتے ہیں۔ دوسرا، ایک وہ غلام جو اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے مالک کا بھی حق ادا کرتا ہے۔ اور تیسرا، جس کے پاس ایک لونڈی ہو، اس سے وہ محبت کرتا ہو اور وہ اس سے اچھی طرح ادب سکھائے اور اسے آزاد کرے اور اس سے نکاح کرے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اور ان میں سب سے پہلے اہل کتاب ہیں۔ ایمان لے آؤ، مت جھجکو، اگر تم نے انکار کیا تو تمہاری سب سے زیادہ پکڑ ہوگی، یعنی پہلے گناہ کرنے والے کا پکڑ سب سے زیادہ ہے، تم پہلے لسٹ میں نہ شامل ہو جاؤ۔ اگر تم ایمان نہیں لائیں گے تو تمہارے پیچھے اور بھی لوگ ہیں جو تمہارے فوٹ سٹیپس ہے، اس لیے تم پہلے انکاری نہ بنو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو، وَإِيَّايَ، اور صرف مجھی سے تم ڈرتے رہو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَلَا، اور نہ، تلبسوا، تم ملاؤ، الحق، حق کو، بالباطل، ساتھ باطل کے، وتکتموا، اور نہ تم چھپاؤ، الحق، حق کو، وانتم، حالانکہ تم، تعلمون، تم علم رکھتے ہو۔ اب آیت نمبر 42 میں کیا کہا گیا ہے؟ حق کو باطل کے ساتھ مت خلط ملط کرو، یعنی مت ملاؤ، کیونکہ لوگ ایسی زبان میں باتیں کرتے تھے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں، صحیح غلط لگتا تھا اور غلط صحیح لگتا تھا، تو حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، حق کو حق رہنے دو، باطل کو باطل کے طور پہ واضح کرو، اس کو غلط بتاؤ، اور نہ تم چھپاؤ حق کو۔ اسی طرح بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے حقیر قیمت حاصل کر سکے۔ بس تباہی ہے اس چیز کے وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور ان کے لیے ہلاکت ہے اس چیز کی وجہ سے جو وہ کما رہے ہیں۔ فرمایا تم سب جانتے ہو، جان بوجھ کے یہ کام کر رہے ہو، اور پھر اس کے بعد باقی سب کے لیے بھی جو حق کو چھپائے، علم ہو تو وہ دوسروں کو نہ دینا بھی جرم ہے، یعنی جو حق کو چھپائے وہ جرم ہے۔ علم کو کیا کرنا، صرف ہمارے تک نہیں رکھنا، اس کو آگے کرنا ہے۔ جیسے ایک شخص بھوکا ہے اور دوسرے کے پاس خوب نعمت ہے، نہ خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو دیتا ہے، یہ بھی ایک جرم ہے۔ کیا ہے؟
یہ بھی ایک جرم ہے۔ اس لیے جو ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمت دی ہے اس کو ہمارے تک ہی نہ رکھو، اس کو آگے کرو۔ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، صرف سیکھ کر اپنے تک نہ رکھو، اس کو آگے کرو۔ آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ایسے ہی ویڈیوز میں آگے بھی آپ تک پہنچاتے رہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ ah ah ah